شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ فیکٹ وائز کے معزز ناظرین و اکرام، السلام علیکم۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک دن بادشاہ کا گزر ایک راستے سے ہو رہا تھا۔ راستے پر جاتے ہوئے بادشاہ کی نظر ایک مزدور پر پڑی۔ مزدور زمین سے ایک اونچے مقام تک بغیر کسی پریشانی اور تھکاوٹ کے بڑے بڑے پتھر اوپر پھینک رہا تھا۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور اپنے وزیر سے پوچھتا ہے، ایسی کیا خاص بات ہے اس آدمی میں جو اتنا توانا، مضبوط اور طاقتور ہے؟ وزیر کچھ دیر غور سے سوچ میں پڑ جاتا ہے اور پھر قدرے و سوگ سے جواب دینا شروع کرتا ہے۔ عالم پناہ جان کی امان چاہتے ہوئے بالکل یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ مزدور گھریلو ناچاکیوں سے بالکل بے خبر ہے۔ اس کی بیوی اسے دل و جان سے پیار کرتی ہے اور ہر وہ کام کرتی ہے جس سے مزدور کو خوشی ملتی ہے، اور اس کام سے دور رہتی ہے جس سے مزدور کو رنج پہنچتا ہو۔ دربار میں آتے ہی بادشاہ نے اپنے 2-3 درباریوں کو حکم دیا کہ جا کر مزدور کی زندگی کے بارے میں سب کچھ معلوم کر کے آؤ۔ درباری مزدور کے گھر کے پاس پہنچ گئے اور مزدور کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نوٹ کرتے گئے۔ ہفتہ بھر درباریوں نے مزدور کے بارے میں کافی معلومات اکٹھے کیے اور واپس دربار پہنچ گئے۔ بادشاہ نے سب سے پوچھنا شروع کیا۔ سب سے پہلے بادشاہ نے طاقت اور مضبوطی کا راز جاننے کے لیے پوچھا کہ وہ کیا کھاتا ہے۔ ان میں سے ایک درباری نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، ہم نے ایسی کوئی خوراک گھر میں جاتے ہوئے نہیں دیکھی جو مضبوطی اور طاقت پیدا کرے۔ بادشاہ سلامت، عام سا کھانا ہی وہ گھر لے کر آتا ہے۔ بادشاہ نے اس کی زندگی کے بارے میں سب کچھ دریافت کیا، قیام و طعام، عبادات، معاملات، لیکن کچھ بھی خاص نظر نہیں آ رہا تھا۔ بلکہ سپاہیوں نے بادشاہ کو بتایا کہ وہ ہفتے میں ایک بار ہی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے۔ آخر میں وزیر نے درباریوں سے دریافت کیا، آپ لوگوں نے کبھی مزدور کو گھر میں تیز آواز سے بات کرتے ہوئے سنا ہے؟ سب درباریوں نے یک زبان ہو کر نفی میں جواب دیا۔ پھر پوچھا گیا، کبھی ہنسی کی آواز سنی؟ سب درباریوں نے ایک بار پھر یک زبان ہو کر ہاں میں جواب دیا۔ وزیر نے بادشاہ سے اجازت مانگی کہ میں کچھ وقت لے کر مزدور کی بیوی کو اس سے بدظن کرنا چاہوں گا، اس کے بعد آپ دیکھ لینا وہ کام تو کیا صحیح طرح سے چلنا بھی بھول جائے گا۔ بادشاہ نے اجازت دی۔ وزیر نے روپے پیسہ دے کر ایک خوبصورت نوجوان کو مزدور کی بیوی کو ورگلانے کے لیے بھیجا۔ مزدور جب مزدوری کرنے جاتا تو خوبرو نوجوان مختلف قسم کے تحفے اور تحائف لے کر مزدور کی بیوی کو دیا کرتا تھا۔ مزدور کی بیوی بے راہ روی اختیار کر گئی۔ اب مزدور کی بیوی مزدور سے میٹھے منہ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ دونوں میاں بیوی کے درمیان انبن شروع ہوئی۔ مزدور پر جیسے غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اب وہ محنت مزدوری اچھی طرح سے نہیں کر سکتا تھا، اب وہ کمر پکڑ کر کام کرتا تھا۔ وزیر نے اب بادشاہ سے کہا کہ اب مزدور کی حالت دیکھنے کے لیے چلتے ہیں۔ دونوں اس جگہ چلے جہاں مزدور کام کر رہا تھا۔ بادشاہ اس کی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اب وہ ایک پتھر اٹھانے میں دقت محسوس کر رہا تھا۔ ایک پتھر اٹھا کر وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا پتھر رکھ کر آتا۔ بادشاہ سے اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ اب اس بیچارے مزدور کی جان بخش دی جائے۔ وزیر نے مزدور کو بلا کر سب کچھ سمجھا دیا کہ دراصل آپ کی بیوی آپ سے بہت پیار کرتی ہے، لیکن بادشاہ سلامت کو یہ بات ثابت کرنے کے لیے ہم نے چال چلی اور آپ کی بیوی آپ سے بے وفائی کر گئی۔ مزدور سمجھدار آدمی تھا۔ گھر آیا جب مغرب کی اذان ہونے لگی۔ مزدور لوٹا اٹھا کر طہارت کے لیے چلا۔ راستے میں جان بوجھ کر اس نے لوٹا گرا دیا۔ لوٹا ٹوٹ گیا۔ مزدور دھاڑے مار کر رونے لگا۔ بیوی نے جب شوہر کے رونے کی آواز سنی تو فوراً وہاں پہنچی۔ شوہر سے پوچھنے لگی، کیوں رو رہے ہو؟ شوہر نے جواب دیا، لوٹا ٹوٹ گیا ہے۔ بیوی حیرانی سے کہنے لگی، اس میں رونے کی کیا بات ہے، نیا لوٹا لے لینا۔ شوہر اب لوٹے کے ٹکڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، میرا اس لوٹے سے پردہ ختم ہو گیا تھا، اب دوسرے لوٹے کے سامنے خود کو بے پردہ ہونے کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ بے شک لوٹے اتنے مہنگے نہیں ہیں، پر میری عزت تو مہنگی ہے نا۔ بیوی بھی سمجھدار تھی، فوراً اپنے میاں کا اشارہ سمجھ گئی اور اپنے میاں کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگی، اور یوں مزدور اب دوبارہ توانا، مضبوط اور طاقتور بن گیا۔ پیارے دوستو،
بیویاں اپنے شوہروں کی طاقت ہوا کرتی ہیں۔ آپ سب شادی شدہ بہنوں سے گزارش ہے کہ آج سے اپنے شوہر کے ساتھ ہر دکھ درد میں برابر کے شریک سمجھ کر ان کا حوصلہ بنیں، اور جو بہنیں غیر شادی شدہ ہیں اللہ ان کے نصیب اچھے کر دے، اور جن بھائیوں کی شادی نہیں ہوئی اللہ ان کو نیک سیرت، خوبصورت اور ایسی بیوی عطا فرمائے جو ان کی طاقت اور حوصلہ ثابت ہو۔ آمین۔ کمنٹ میں بھی آمین لکھ دیجیے گا۔ عورت ذات اگر یہ بیوی کے روپ میں تھی تو فرمایا ختیجہ اگر تم میری جلد بھی مانگتی تو میں اتار کے دے دیتا، اگر یہ بیٹی کے روپ میں تھی تو صرف کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا جاتا، بلکہ فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بہن کے روپ میں تھی تو فرمایا کہ بہن تم نے خود آنے کی زحمت کیوں کی، تم پیغام بھجوا دیتی میں سارے قیدی چھوڑ دیتا۔ ماں کے روپ میں آئی تو قدموں میں جنت ڈال دی گئی، اور حسرت بھری صدا بھی تاریخ نے محفوظ کی۔ فرمایا گیا صحابہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز عشاء پڑھ رہا ہوتا، میری ماں ابن محمد پکارتی، میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کی بات سنتا۔ عورت کی تکلیف کا اتنا احساس فرمایا گیا کہ دوران جماعت بچوں کے رونے کی آواز سنتے ہی قرات مختصر کر دی۔ جس عورت کو ماں ہونے کے باوجود میلے میں بھیج کر بیٹے رقم بانٹ لیتے تھے، جس عورت کو شوہر کی میت کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا، باپ بیٹی دفن کر کے فخر محسوس کرتا تھا، اسلام ہے جس نے اسے عزت و تکریم دی۔ لیکن موجودہ معاملات مرد و عورت کی لڑائی یا حقوق کا ہے ہی نہیں، یہ سارا تماشا ہمارے رشتوں کے تقدس کو پامال کرنا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔